اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں پر بڑا کرم فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم کو عزت کا تاج پہنایا اور ہم نے اسے خشکی اور تری میں رہنے کا ڈھنگ عطا فرمایا اور اپنی مخلوق میں سے ہر ایک پر فضیلت عطا فرمائی۔ ناظرین و سامعین، انسان اپنے اختیار سے کماتا ہے اور اپنے اختیار سے رزق حاصل کرتا ہے اور پھر اپنے اختیار سے کھاتا ہے، لیکن جس طرح پاکیزہ رزق ہم کھاتے ہیں، ظاہر ہے کہ جانور اس طرح نہیں کھاتے، اور وہ بڑا جانور چھوٹے جانوروں کا شکار کرتا ہے اور اس کے بعد اسے چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے، نہ کوئی پکاتا ہے نہ کچھ بناتا ہے، اسی طریقے سے کھا لیتا ہے۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو کس طرح رزق عطا فرمایا کہ وہ اگر سبزی لے کر آئے تو اسے بھی بنا کر کھاتا ہے، گوشت لے کر آئے تو اسے بھی بنا کر کھاتا ہے، چکن ہو اسے بھی بنا کر، کوئی بھی چیز ہو، رزق ہو، اسے بنا کر کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف انسانوں کو رزق عطا نہیں فرمایا بلکہ اور مخلوقات کو بھی رزق پہنچانے کا وعدہ فرمایا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انسانوں کے لیے جو اعلیٰ طریقہ کار ہے وہ اوروں کے لیے نہیں ہے، لیکن رزق ہر ایک کے لیے ہے۔ ناظرین، جانوروں کا رزق تو ہمارے سامنے ہے۔ کچھ جانور گھاس کھاتے ہیں، کچھ جھاڑیاں وغیرہ کھاتے ہیں اور کچھ شکار کرتے ہیں، کچھ گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، لیکن جنات بھی تو بستے ہیں نا، اور جنات انسانوں سے پہلے کے ہیں۔ جب انسان بھی دنیا میں نہیں تھا تو جنات کا وجود تھا۔ تو جنات کی غذائیں کیا ہیں؟ وہ کیا کھاتے ہیں؟ کیا وہ بھی اس طرح کھانے بناتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے؟ تو آئیے ناظرین، مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 375 نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنات کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے عرض کی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو ہڈی یا لید یا کوئلے سے استنجا کرنے سے منع فرمائیں، کیونکہ اللہ نے ان چیزوں میں ہمارے لیے رزق رکھا ہے۔ بس عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ تو ناظرین، یہ ہڈی ہو گئی یا لید وغیرہ ہو گئی یا کوئلے ہو گئے نا، یہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جنات کا رزق ہے۔ تو اسی لیے کوئلے سے استنجا کرنا نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اور اسی طریقے سے لید یا ہڈی سے بھی استنجا کرنا منع فرمایا، کیونکہ یہ ان کا رزق ہے نا، تو خیال رکھا گیا ان کا بھی۔ اور اسی لیے بڑے یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ چکن کھائیں یا مٹن کھائیں یا بیف کھائیں تو ہڈی کے اوپر جو گوشت لگا ہوا ہے وہ تو آپ کھا لیں، لیکن ہڈی کو توڑے نہیں، یعنی جس طرح ہوتا ہے نا بالکل کچومر نکال دیتے ہیں، اس طرح نہ نکالیں، کیونکہ یہ کسی کا رزق ہے اور وہ اس تک پہنچے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمیں نہیں پتہ کہ کس طریقے سے وہ پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین کیسے مہیا فرماتا ہے انہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ،
لیکن ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ یہ ان کا رزق ہے۔ اسی طریقے سے لید ہے تو اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، کوئلہ ہے اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، منع ہے، کیونکہ یہ جنات کا رزق ہے۔ تو جہاں رزق کی بات آ جائے تو چاہے وہ کسی شکل میں بھی ہو، کسی کیفیت میں بھی ہو، تو انسانوں کو وہاں پر گندگی کرنے سے منع کیا گیا کہ کسی کا بھی رزق ہے تو یہاں گندگی نہ کی جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے ناظرین، کہ ہمارا بھی اگر رزق ہے نا تو ہم اس میں گندگی سے بچیں، پاکیزہ طریقے سے کھائیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی دیکھیں کہ یہ حرام تو نہیں ہے، کیونکہ ایک تو گندگی ظاہری ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے باطنی گندگی۔ تو ظاہری گندگیوں سے بھی اسے محفوظ رکھا جائے اور باطنی گندگیوں سے بھی، چوری شدہ مال تو نہیں ہے، غصب شدہ تو نہیں ہے، کسی سے ہڑپ کر کے تو نہیں آئے، یا کوئی حرام تو نہیں، حرام چیز تو نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ جب یہ ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزہ رزق ہمارے وجود کے اندر جائے گا تو پھر انشاءاللہ نور چمکے گا، اور اللہ رب العالمین کے ہم اور آپ اچھے بندے بنیں گے، اور پھر عبادات میں بھی دل لگے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 59، آیت نمبر 59 ہے، اور آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ ما بشر به پڑھیں گے، وف کی صورت میں بشر به پڑھا جائے گا، اور فی التراب وف کی صورت میں فی التراب پڑھا جائے گا، اور تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ ما یحکمون پڑھیں گے، وف کی صورت میں ما یحکمون پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 59 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 59 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ یتوارا ایک کلمہ، من دوسرا، القومی تیسرا، سو ان چوتھا، ما پانچواں، بشرا چھٹا، بی ساتواں، ہی آٹھواں، آ نواں، یمسکو دسواں، علا 11واں، ہون 12واں، ام 13واں، یدسو 14واں، فی 15واں، التراب 16واں، اور اس کے بعد ناظرین علا جو ہے 17واں، سا 18واں، یحکمون 19واں۔ کل 19 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں۔ یتوارا، را پر کھڑا زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ من القومی، من میں نون پر زبر ہے، سے القومی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا، من القومی پڑھیں گے، اور قوم نہیں قومی، یہ واو لین ہے۔ من سوء، ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمارا جو ہے وہ ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں سوئی، سوئی یہاں پر واو مدہ ہے، اوپر مد کی علامت ہے، مد متصل کہتے ہیں، مد واجب بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو جو ہے وہ 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ من سوء، من سوء، اچھا من میں نون ساکن ہے تو یہاں پر اخفا کیا جائے گا، یعنی ناک میں آواز لے جا کر گنگنانے کا نام اخفا ہے۔ من سوء ما بشر به، ما بشر به، بشرا میں ایک تو شین مشدد ہے، اس سے جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، بشرا نہیں بشرا، اور را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، بی ہی، بی ہی یہاں وقف کریں گے تو بھی پڑھیں گے۔ آ یمسکو ہو، ایمسکو ہو، علی ہون، علی ہون، ام یدسو، علیحدہ ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، یدسو ہو، فی
तुराबी। नाज़रीन फ़ा के नीचे ज़ेर है, इसे तुराबी के ता के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। ता हर्फ शमसिया है, हर्फ शमसिया वो हर्फ के जिस पर अलिफ लाम हो लेकिन लाम को पढ़ा ना जाए। और रा पर ज़बर है, रा को पुर करके पढ़ेंगे। फित तुराबी, यहाँ वक्फ़ करेंगे तो फित तुराब पढ़ेंगे। बास साकिन होगा, साकिन तो पढ़ेंगे लेकिन कलकला है ना, आवाज़ लौटती हुई महसूस होनी चाहिए। फित तुराब गलत, फित तुराब। अला सा, यहाँ पर भी मद्द मुत्तसिल है, मद्द वाजिब भी कहेंगे, और जिस तरह हमने पहले बताया इसी तरीके से इसको खींच कर पढ़ना ज़रूरी है। मा यहकुमूना, मा यहकुमूना, यहाँ वक्फ़ करेंगे तो मा यहकुमून पढ़ेंगे। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ व तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले आज का सबक हम लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं, अस्मा अफ़आल हुरूफ कौन से हैं, उनकी निशानदेही भी होगी, तहक़ीक़ व तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे। क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं, उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदेही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यतवारा, मिनल क़ौमी, मिन सूई, मा बुश्शिरा बिह, अयुमसिकुहु, अला हूनिन, अम यदुस्सुहु, फित तुराब। अला साअ मा यहकुमून। ये आयत नंबर 59 है। तो नाज़रीन सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला इसम जो है वो है अल-कौम, दूसरा इसम है सूई, तीसरा है माँ, चौथा है ही ज़मीर, यहाँ पर भी हु ज़मीर है, नंबर 4 आएगा। पांचवा है हून, और यहाँ पर भी नंबर 4 आएगा। और छठा है अत्तुराब, और यहाँ पर भी नाज़रीन चूँकि माँ गुज़र चुका है नंबर 3 में, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5 अस्मा हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 अल-कौम, नंबर 2 सू, नंबर 3 माँ, नंबर 4 ही और हु, और नंबर 5 अत्तुराब। नाज़रीन ये 5 अस्मा हुए। अब हम देखते हैं कि अफ़आल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला फ़ेल है यतवारा, और दूसरा है बुश्शिरा, तीसरा युमसिकु, चौथा यदुस्सु, पांचवा साआ, छठा यहकुमून। कुल यहाँ पर 6 अफ़आल हैं। नंबर 1 यतवारा, नंबर 2 बुश्शिरा,
نمبر 3 یمسکو، نمبر 4 یدسو، اور نمبر 5 ساآ، اور نمبر 6 یحکمون۔ چھ افعال ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو نمبر 1 ہے من، نمبر 2 بی، نمبر 3 آ، نمبر 4 علا، نمبر 5 ام، نمبر 6 فی، نمبر 7 علا۔ تو کل ملا کر 7 حروف ہیں۔ نمبر 1 من، نمبر 2 بی، نمبر 3 حمزہ زبر آ، نمبر 4 علا، اور نمبر 5 ام، نمبر 6 فی، نمبر 7 علا۔ ناظرین و سامعین، 5 اسماء، 6 افعال، 5 اور 6 جو ہے وہ 11 اور 7 حروف، کل ملا کر 18 کلمات ہیں۔ کل ملا کر 18 کلمات ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے آپ دیکھیں ناظرین، ہم اسماء کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا اسم کون سا ہے، ذرا دیکھ لیجئے۔ پہلا اسم ہے قوم۔ افراد کے مجموعے کو قوم کہا جاتا ہے، اور ناظرین اس کی جماعتی اقوام، قوم ایک قوم، اقوام بہت سی قومیں، یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، قوم بھی اور اقوام بھی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین، سو کسے کہتے ہیں؟ سو کہتے ہیں برائی کو، خطا کو بھی کہا جاتا ہے، بری چیز کو بھی سو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ما، یہ اس میں موصول ہے، اور یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اس کا معنی جو جس جس ہے۔ اس کے بعد ہے ہو، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے، ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس اس۔ اس کے بعد ہے تراب۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو، تراب کہتے ہیں مٹی کو۔ اور ناظرین، ابو تراب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بھی ہے نا، وہ مٹی میں لیٹے ہوئے تھے تو ابو تراب جو آپ کو بڑی پسند تھی، تو تراب کہتے ہیں مٹی کو۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں ناظرین کہ اسماء مکمل ہو چکے ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں افعال۔ تو پہلا فعل ہے یتوارا۔ یتوارا فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ چھپتا ہے یا وہ چھپے گا، اور یہاں اس کا معنی ہوگا پریزنٹ کے اعتبار سے کہ وہ چھپتا ہے۔ بشرا فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب۔ اچھا جی، فعل ماضی مجہول، مجہول وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو، اور معروف وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم ہو۔ جیسے اسی کا معروف لے لیں، بشرا، بشرا، تو اس کا معنی ہوگا اس نے خوشخبری دی۔ بشرا، اس سے خوشخبری دی گئی۔ تو خوشخبری کا دیا جانا تو معلوم ہے، لیکن خوشخبری کس نے دی، مجہول میں یہ معلوم نہیں ہوتا، اور عام طور پر اس کی نشانی یہ ہوتی ہے مجہول کی کہ شروع کا جو ماضی میں شروع کا جو یعنی حرف ہوتا ہے اس پر پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بشرا، اچھا بشرا کا معنی ہوگا خوشخبری دی گئی، خوشخبری دی گئی یا خوشخبری دی جاتی ہے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یمسکو، یمسکو
فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ روکتا ہے یا وہ روکے گا، اور اس کا معنی ہوگا کہ وہ روکتا ہے۔ تو اس میں حمزہ داخل ہے استفہام کا، تو ایمسکو، کیا وہ روکے رکھے یا کیا وہ روکتا ہے؟ تو ناظرین یہ معنی اس کا بنے گا ایمسکو، کیا وہ روکے رکھے۔ اس کے بعد یدسو، یدسو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے یدسو کا جو معنی بنے گا وہ یہ ہے کہ وہ گاڑتا ہے یا وہ گاڑے گا، اور یہاں پر بھی چونکہ حمزہ زبر آ اس کا عطف آ رہا ہے تو اس لیے اس کا معنی ہوگا کیا وہ گاڑ دے، کیا وہ گاڑ دے ہو اس سے، یعنی جو یعنی پیچھے بات ہوئی نا بالانثى، انثى کو، لڑکی کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سا، سا ناظرین یہ فعل ضم ہے، فعل ضم۔ بہت سے افعال ہیں جو کہ خوشخبری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، انہیں افعال مدح یعنی تعریف کے لیے استعمال ہوتے ہیں، انہیں افعال مدح کہتے ہیں، جیسے نعمہ حبذا، یہ افعال مدح کہلاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ افعال ہیں کہ جو جن کے ذریعے کسی کی برائی کی جائے انہیں افعال ذم کہتے ہیں، افعال ذم، جیسے بئسا ساء، تو ساء فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کیا ہی برا ہے، کیا ہی برا ہے یا برا ہے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ یحکمون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں یا وہ فیصلہ کریں گے، یا معنی ہوگا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ حکم یحکم حکمن، حکم جو ہے اس کا مصدر ہے، اس کا معنی فیصلہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عام طور پر ہم جو ہے وہ فیصلے کے معنی میں بھی لیتے ہیں، اور حکم کا معنی امر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ میرا یہ حکم ہے کہ آپ یہ کام کریں، تو دونوں معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ اس کا مصدر ہے جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ من کا معنی ہے سے، اور من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، من و عن۔ اس کے بعد بھی ہے، یہ ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر ناظرین جو ہے وہ ساتھ کے معنی میں ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں حمزہ زبر آ، یہ استفہام کے لیے اس کا معنی ہے کیا، علا استعلا کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے یہ بھی ناظرین اس کے لیے آتا ہے کہ یہ کام کر لیں یا یہ کام کر لیں، تو کا معنی ہے یا، آپشن کے لیے آتا ہے۔ فی میں ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے میں۔ اور الا یہ ناظرین حرف تنبیہ ہے، جیسے نا الا ان اولیاء اللہ، الا اس کا معنی خبردار، آگاہ رہو، یہ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو 18 کلمات میں کل ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 قوم اور اقوام، نمبر 2 یحکمون میں حکم، نمبر 3 من میں من معن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ یا زبر یا، تا زبر تا، واو الف زبر وا، را کھڑ زبر را، یتوارا میم زر می، نون لام زبر نل، قاف واو زبر قو، میم زر می من القومی، میم نون زر من، سین واو پہ سو، حمزہ زر ای، میو سو ای، میم الف زبر ما، با شین پیش بش، شین زر شی، را زبر را، ما بشرا، با زر بی، ہا کھڑی زر ہی، بھی، یہاں وقف پڑھیں گے تو بھی پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، یا میم پیش یم، سین زر سی، کاف پیش کو، ہا الٹا پیش ہو، ایم سکو ہو، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا، ہا واو پیش ہو، نون دو زر نن، ہو نن، حمزہ میم زبر ام، یا زبر یا، دال سین پیش دس، سین پیش سو، ہا الٹا پیش ہو، ام یا دس ہو، فا تا زر فت، تا پیش تو، را الف زبر را، با زر بی، فت ترابی، یہاں وقف پڑھیں گے تو فت تراب پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، لام الف زبر لا، الا، سین الف زبر سا، حمزہ زبر آ، سا، الا سا، میم الف زبر ما، یا ہا زبر یح، کاف پیش کو، میم واو پیش مو، نون زبر نا، ما یحکمون، یہاں وقف کریں گے تو ما یحکمون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں۔ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ ناظرین مسامعین، تلاوت تو مکمل ہوئی، لیکن یہاں پر اسماء میں ایک اسم رہ گیا، وہ ہے ہونن۔ اس کو لکھ لیجئے گا۔ ہون کا معنی ہوتا ہے ذلت، کمزوری یا ذلت۔ اسے نوٹ فرما لیجئے، ہون کا معنی ہے کمزوری یا ذلت۔ تو اس اعتبار سے پھر ہمارے جو کلمات ہوں گے وہ کل ملا کر 19 ہو جائیں گے۔ کس طرح 6 اسماء ہو جائیں گے، 6 افعال اور 7 حروف ہو جائیں گے۔ تو ہون کو لکھ لیجئے گا، اس کا معنی ہوگا ذلت یا کمزوری، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں اس کا معنی ہے ذلت۔ تو ناظرین تلاوت کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ یتوارا وہ چھپتا ہے، من سے القومی، قوم یعنی لوگوں سے، من سے سوء ان برائی، ما اس کی جو، بشرا بشارت دیا گیا، بی ساتھ ہی اس، آ کیا، یمسکو وہ روکے رکھے، ہو اسے، علا پر، ہون ذلت، ام یا یدسو وہ گاڑ دے، ہو اسے، فی میں، التراب مٹی، الا خبردار، سا برا ہے، ما وہ جو، یحکمون فیصلہ کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ اور وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو زندہ زمین میں دبا دے۔ سنو وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو زندہ زمین میں دبا دے۔ سنو وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 48 اور 49 کی، اور اس میں ناظرین ہم نے ہر چیز کے سائے کے جو سجدے کی توضیح ہے، وہ توجیحات ہے، وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اور اس ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہم نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوال کے بعد ظہر کی 4 رکعت پڑھنا سحر کی مثل ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ساعت میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ اور ہم نے بتایا نا کہ ناظرین ظل اور فے یہ دونوں سائے کے لیے آتے ہیں۔ صبح کے وقت کے سائے کو ظل کہتے ہیں اور دوپہر کے وقت کے سائے کو فے کہا جاتا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوال کے بعد ظہر کی 4 رکعت سنتیں پڑھنا نماز سحر کی مثل ہے۔ نماز سحر کی تشریح میں یہ اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، بعض نے کہا اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں اور فرض کے 2 رکعت ہیں، یعنی ظہر کی 4 رکعت
ثواب میں فجر کی 4 رکعتوں کی مثل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد تہجد کی نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ تہجد کی نماز نفل ہے اور ظہر کی 4 رکعت سنت ہیں، اور سنت نفل کی مثل نہیں ہو سکتی، جبکہ مشبہ بھی اقوا ہوتا ہے، اس لیے مراد ہے کہ ظہر کی 4 سنتیں صبح کے فرض اور اس کی سنتوں کی 4 رکعت کی مثل ہیں، اور مشبہ بھی کے اقوا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78۔ اور پھر ناظرین ظہر کی 4 سنتیں صبح کی 2 سنتوں اور 2 فرض کے اجر کے برابر ہیں، اور ملا علی قاری نے یہ کہا کہ نماز سحر سے مراد اخیر شب میں تہجد کی نماز ہے، اور مشبہ بھی کے اقوا ہونے کی یہ وجہ ہے اس وقت عبادت کرنے میں بہت مشقت ہوتی ہے اور تہجد کی نماز پڑھنا بہت مشکل اور بہت دشوار ہوتا ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس وقت ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، حالانکہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، بنی اسرائیل آیت نمبر 44، اور ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ اس لیے اس حدیث میں جو فرمایا کہ زوال کے بعد ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس سے مراد اس وقت میں خاص تسبیح کرتی ہے جو باقی اوقات کی تسبیح سے مختلف ہوتی ہے۔ ناظرین یہاں پر جو یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ غالباً دیکھا جائے تو یہ جو فرمایا نا کہ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کہ اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں جھکتا ہے اور اس وقت وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ پھر خاص طور پر فے اور ظلال کا جو فرق ہے ہم نے بتایا کہ ظلال صبح کے وقت کے سائے کو کہتے ہیں اور فے دوپہر کے وقت کے سائے کو کہا جاتا ہے۔ اب اس میں ناظرین باقی چیزیں ہم کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ ہر چیز کے سجدہ ریز ہونے کا محمل کیا ہے وہ ہم عرض کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اب جو اگلا ہمارا ہوگا وہ آیت نمبر 50 کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں سوک لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ جی مفتی صاحب یہ میرے گردے بہت زیادہ خراب ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ پرابلم ہے تو پاک کے صدقے اللہ سب کو آمین آمین آمین، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا اعوذ عطا باللہ فرمائے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ مجھ سے مجھے کہہ رہے ہیں نا؟ جی آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ ترجمہ، اور وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو زندہ زمین میں دبا دے، وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ اور وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو زندہ زمین میں دبا دے، سنو وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به
أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ترجمہ، اور وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا رہتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو زندہ زمین میں دبا دے. سنو وہ کیسا برا فیصلہ کرتے جزاک ہیں. اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب نے ہم بات کر رہی جی کرتے. ہاں جی بیٹا سنائیے. جی مفتی صاحب جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. ألا جی صحیح ہے، صحیح پڑھیں پڑھیں. في التراب ألا ساء ما يحكمون. ماشاء اللہ بیٹا بہت اچھے انداز سے پڑھا آپ نے. اور یہ دسو ہوئی، یہ دسو نہیں، یہ دسو دال پر پیش ہے. بہت بہت شکریہ بیٹا. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور ناظرین آپ یوٹیوب پر بھی، فیس بک پیج پر بھی، انسٹاگرام پر بھی آپ کیو ٹی وی کو جوائن کر سکتے ہیں. اور یوٹیوب پر خاص طور پر جو ہے اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کریں جس ڈیٹ کا آپ کو چاہیے، تو یہ پروگرام انشاءاللہ پیش نظر رہے گا. اور آپ خود بھی اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. www.arYQTV.tv پر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا.